تو ظہور مہدی کے سلسلے میں جو ہے وہ باتیں وہ پہلے جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس کو اسی ترتیب سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، ان کا نام و نسب، ان کا حلیہ، پھر ان کے آنے سے قبل کی علامات، وہ کب آئیں گے اس کی علامات جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ارشاد فرمائی ان کو بیان کیا جائے گا۔ پھر ان کی کیفیت کہ وہ ظاہر کیسے اور کب اور کہاں ہوں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت مہدی کے جو اپنی زندگی کی کیفیت ہے کہ ظہور کے بعد وہ کس طرح اسلام کو غالب کریں گے، اس کی کیفیت کیا ہے، ان کا جہاد کیا ہے، ان کی جنگیں کس کس کے ساتھ ہیں، اور کیسے اسلام کا غلبہ ہوگا، کون ان کا حامی ہے، کون ان کا مخالف ہے، یہ بیان کر کے ان کے ممیزات، ان کی خصوصیات کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کو کیا خصوصیت حاصل ہوگی، یا ان کے زمانے کو کیا اہمیت اور کیا صفات حاصل ہیں، کہ ان کی کتنی عمر ہوگی، اور وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کتنا عرصہ رہیں گے، اور ان کی وفات کب اور کہاں ہوگی، اور ان کا جنازہ کون پڑھائے گا، اور ان کی تدفین کہاں ہوگی، تمام احادیث کو بیان کیا جائے گا۔ ظہور مہدی کے سلسلے میں ان کا نام و نسب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کی احادیث میں، کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ کنیت یعنی ان کے بیٹے کے نام سے، ان کو ابو عبداللہ کے نام سے پکارا جائے۔ اصل نام ان کا بنیادی محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعطی اسمہ باسمی، ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، محمد نام ہو۔ والد کا نام بھی عبداللہ، یعطی اسم ابیہ باسم ابی، ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام جیسا ہوگا، محمد بن عبداللہ۔ القاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 2 لقب حدیث میں ارشاد فرمائے کہ ان کا نام، ان کا لقب المہدی اور الجابر ہوگا۔ تو اب پورا نام یہ بنتا ہے ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المہدی الجابر، القاب کے ساتھ۔ اور نسب میں وہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہوں گے، ہاشمی النسل ہیں، قریشی ہیں، اور مدینہ منورہ کے رہنے والے، پوری دنیا میں ہیں، مکہ میں ہیں، بہارا میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، وہ مدینہ کے رہنے والے ہاشمی ہوں گے۔ تو ان کی سیرت لکھنے والوں نے جو ان کا مکمل نام، کنیت، نام، ولدیت، القاب، نسب اور ان کے علاقے کے ساتھ لکھا ہے، وہ اب یوں بنے گا، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المہدی الجابر الہاشمی المدنی، مدینہ کے رہنے والے۔ ابو عبداللہ کنیت، محمد نام، عبداللہ ولدیت، المہدی اور الجابر القاب، اور الہاشمی نسب، اور المدنی علاقہ۔ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المہدی الجابر الہاشمی المدنی رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو القاب ارشاد فرمائے ہیں ان کا معنی سمجھ لیں۔ 2 لقب، المہدی، مہدی کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص ہدایت لے کر آنے والی شخصیت۔ اللہ ذوالجلال کی طرف سے ایک خاص ہدایت لے کر آنے والی شخصیت۔ چونکہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ ذوالجلال ایک خاص وصف دے کر، ایک خاص عہدہ اور مقام دے کر بھیجیں گے، اس حوالے سے ان کا نام مہدی ہے۔ ورنہ المہدی اس عنوان سے
ہدایت کی نسبت سے تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں دی ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، لیکن یہ ایک خاص وصف ہے. اور یہیں جو ہے وہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ المہدی جو ہے یہ لقب کے ساتھ ساتھ ان کا عہدہ بھی ہے، یہ ان کا مقام بھی ہے. المہدویت کیا مقام ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ ذوالجلال نے عطائی طور پر کچھ منصب ایسے ہیں جن کو اللہ انتخاب کرتے ہیں، اور کچھ منصب ایسے ہیں جن کو مخلوق ریاضت سے جدوجہد سے حاصل کرتی ہے. اسلام میں معروف 4 مقام: نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت. جو اللہ کسی کو مقام عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ نے نبی بنایا وہ مقام نبوت پہ فائز، کسی کو مقام صدیقیت دیا وہ صدیق بنے، کسی کو مقام شہادت دیا وہ شہید بنا، مقام صالحیت دیا وہ صالح بنا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں مجھ سے یہ دعا کیا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تیرے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کن پر انعام کیا؟ اولئک الذین، 5ویں پارہ سورہ نساء، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، اور یہ 4 بڑے مقام. مقام مہدویت جو ہے، مہدی ہونا، یہ مقام 2 مقاموں کے بعد اور 2 مقاموں سے پہلے ہے. مقام نبوت کے بعد اور مقام صحابیت کے، صدیقیت کے بعد، شہادت اور صالحیت سے پہلے. یعنی المہدی ہونا یہ نبوت اور صحابیت کے بعد بڑا مرتبہ ہے، شہادت اور صالحیت اس کے بعد آتا ہے. مقام مہدی ہونا، مہدویت پر فائز ہونا، مقام نبوت و مقام صحابیت کے بعد ہے اور شہادت و صالحیت سے پہلے ہے. دنیا بھر کے تمام شہداء سے زیادہ درجہ مقام مہدویت کا ہے، اور دنیا بھر کے ولایت اولیاء سے زیادہ درجہ مقام مہدویت کا ہے. ولایت سے اونچا، صالحیت سے اونچا، شہادت سے اونچا مقام مہدویت، نبوت اور صحابیت کے بعد. یہ المہدی یہ لقب کے ساتھ ساتھ ان کے اس عہدے کی پہچان بھی کہ وہ المہدی عہدے پر فائز ہیں، خاص طور پر المہدی. دوسرا لقب ان کا تھا الجابر. الجابر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث آئی ہے. خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجابر الذی یجبر امہ. جابر کے 2 معنی ہیں. ہم اردو میں جب جابر کہتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک معنی آتا ہے، جابر سخت ظالم کے معنی میں، کہ فلاں بڑا ظالم اور جابر حکمران، جبکہ عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں جابر کے 2 معنی ہیں، اور یہ دونوں معنی حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے لقب کے ساتھ منطبق ہوتے ہیں. دونوں معنی. ایک معنی معروف جس کو آپ اور ہم جانتے ہیں اردو میں، کسی کا سخت گیر ہونا، ظلم نہیں، کسی کا شدید ہونا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں آئیں گے تو ان کو دو طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے ان کا سامنا ہوگا مقابلے میں کفر کا. تو وہ کافروں کے لیے واقعتاً جابر ہیں، یعنی سخت گیر ہیں، اور احکام الہیہ میں، حدود اللہ میں وہ نرم نہیں ہے.
اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں وہ نرم نہیں ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، کانا وقافا عند کتاب اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے اور دین کو انتہائی سختی کے ساتھ دنیا میں نافذ کرنے والے تھے، جس میں کوئی رو رعایت کسی کی نہیں ہے۔ وہ اس ضمن میں جابر ہیں کہ وہ کافروں کے لیے جابر ہیں اور دین کو دنیا میں زمین میں نافذ کرنے میں سخت ہیں، اور یہ اچھا وصف۔ یہ جابر ظلم اور تشدد کے معنی میں نہیں، سختی اور پابندی کے معنی میں۔